السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ چلیں آج ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر شروعات کر رہے ہیں قرآن کی، اور سب سے پہلے قرآن میں کیا ہے، سورہ فاتحہ سے آغاز ہوتا ہے۔ آج ہم اس سورت کی تفسیر کریں گے یا سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سورہ فاتحہ کیا ہے۔ اس کے بہت سارے نام ہیں، اور کچھ نام یہ ہیں کہ جیسے اسے کہا جاتا ہے کہ ام القرآن، یعنی کہ قرآن کی ماں۔ اور دوسرا کیا ہے، آپ سب کو پتہ ہی ہے اس کا، کہ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ فتح، یعنی کہ کھولنے والی، یعنی کہ قرآن کو کھولنے والی یہ سورت ہے۔ اور اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے سورہ فاتحہ کی۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اور آسمان کا دروازہ کھلا اور وہاں سے ایک فرشتہ نیچے اترا، اور انہوں نے یہ سورہ فاتحہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی کسی کے لیے نہیں کھلا، ٹھیک ہے، اور یہ وہ فرشتہ ہے کہ جو آج سے پہلے کبھی اس دنیا میں نہیں آیا۔ یعنی کہ یہ سورہ فاتحہ کیا ہے، انعام کے طور پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور آج ہمیں یہ انعام کے طور پہ دی گئی ہے۔ اسی لیے اگر ہم سورہ فاتحہ کو اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں تو ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، اور ہمارے عقائد بھی درست ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آج ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر یا سمجھیں گے اس کو اچھے طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو کیا ہے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو قرآن میں ہی کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا آغاز اس سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ جب قرآن اتر رہا تھا، آغاز ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ، تو اللہ تعالیٰ نے بہت اس کی اہتمام کے ساتھ اس قرآن کو اتارا۔ کیونکہ اس میں شیطان نہ کہیں ملاوٹ کر سکے، یا شیطان کچھ اس میں ٹکراؤ پیدا نہ کر دے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی ہم قرآن پڑھیں تو یہ اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم اپنے دل کو خالص کر کے بیٹھیں، کوئی نظریہ ہم پہ حاوی نہ ہو، یا ہم قرآن کو صرف اس لیے نہ پڑھیں کہ بس ہمیں علم چاہیے۔ علم کے لیے تو ہے قرآن، پر مین اس کا بات کیا ہے کہ یہ ہدایت کے لیے آیا ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس قرآن کے سامنے بالکل صاف دل کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور جو بھی ہمارے نظروں پر چشمے لگے ہوئے ہیں کسی بھی چیز کے، جس سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں یا قرآن کو دیکھتے ہیں، وہ سب اتار کے بالکل خالص طور پہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہوئے اس قرآن کے سامنے بیٹھیں اور اس کا آغاز کریں، ٹھیک ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں اب۔ تو قرآن کی شروعات کس سے ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت رحمان اور رحیم ہے۔ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کہ اللہ کے نام سے اس قرآن کی شروعات ہوئی، اور وہ بھی نام کون سے؟ ایک تو خود سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا خود ایک ذاتی نام، اور دوسرا کیا؟ رحمان اور رحیم، صفاتی نام ہے، ٹھیک ہے۔ صفاتی نام کیسے ہیں کہ یہ جو رحمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا سمجھ لیں ہمارے لیے سب سے زیادہ ضرورت کا نام یہی ہے، الرحمن اور رحیم۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیٹھے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو ایک صحابہ نے بڑی جرت کے ساتھ پوچھ ہی لیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں بھی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس
जो ये नाम है रहमान और रहीम, इसकी हमें हर लम्हे और हर जगह ज़रूरत पड़ेगी, चाहे इस दुनिया में हो, चाहे हम बरज़ख की हालत में हो, चाहे हम हश्र के मैदान में हो, और चाहे हम हिसाब के दिन में मौजूद हों। सब जगह ये रहमत हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने सबसे पहले ये नाम इंट्रोड्यूस करा अपना, कि अल्लाह के नाम से, यानी कि अल्लाह वो ज़ात है, और वो ज़ात क्या है, उसमें ज़ात का जो नुमाया जो नाम है वो क्या है, रहमान और रहीम। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम सूरह फातिहा। तो इसकी जो पहली आयत है ये क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी कि सारी तारीफ़ किसके लिए है, अल्लाह के लिए है, और वो क्या है, रब है तमाम जहान वालों का। तो अल्हम्द जो हम इसका तर्जुमा कर देते हैं कि तारीफ़ है, तारीफ़ के लिए अरबी में बहुत सारे और भी वर्ड हैं, जैसे सना है, मद है, ये सब वर्ड यूज़ होते हैं। पर जब अल्हम्द आ जाता है तो अल्हम्द में क्या होता है कि तारीफ़ प्लस शुक्र, ये याद रखना है हमेशा, तारीफ़ प्लस शुक्र, यानी कि इस अल्हम्दो में अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ें, ये आप कुरान में इसकी समझ लें, इस सूरह फातिहा की तफसीर ही है कुरान। ठीक है, तो कुरान में हर जगह कई जगह आता है कि अल्लाह ताला ने आसमान बनाए, ज़मीन बनाई, तुम्हारे लिए फैलाए, तुम्हारे लिए चौपाए बनाए, तुम्हारे लिए खेतियाँ निकाली, तुम्हें ज़िंदा रखने के लिए पानी उतारा, हवा है, सब कुछ है, जो भी हमें चाहिए वो सब अल्लाह ताला ने इसको हमारे लिए रख दिया इस ज़मीन में। तो जब तक हम अल्लाह ताला की ये ज़ात नहीं समझेंगे, अल्लाह ताला को नहीं समझेंगे, तो जब तक तारीफ़ तो हम कर लेंगे, जो हमारा इसमें तर्जुमे में भी लिखा होता है कि तारीफ़ सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है, तारीफ़ तो हम कर देंगे कि अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, हम कह भी देते हैं, पर जो वो दिल से जो जज्बात निकलते हैं वो क्या होते हैं, जब आप अल्लाह ताला को पहचानेंगे और अल्लाह ताला की नेमतों को पहचानेंगे, जब वो दिल से जो निकलेगा अल्हम्दुलिल्लाह, वो है असल अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने आगे इंशाअल्लाह ताला आप पढ़ेंगे भी इसकी तफसीर अल्हम्दुलिल्लाह की, आज मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा ही बताऊंगी। तो क्या हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, सब तारीफ़ प्लस शुक्र, यानी कि हम अल्लाह ताला को पहचान कर, उसकी नेमतों को पहचान कर दिल से कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये है तारीफ़ प्लस मदद, अल्हम्दुलिल्लाह है ये चीज़। और ये कब आएगी, जब आप अल्लाह ताला को पहचानेंगे। अच्छा, अब ये देखें कि अल्लाह ताला को कैसे पहचाना जाएगा। आप अल्लाह ताला को पहचानने के लिए आप अपनी ज़ात में देख लें कितने मोजज़े हैं कि आप ज़िंदा हैं, आप बोल पा रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप अपने एक्सप्रेशन और अपनी जज्बातों को बोलकर बयान कर सकें। ये भी अल्लाह ताला की नेमतें हैं, क्योंकि अगर अल्लाह ताला ज़रा सी एक नस भी हमारी ना काम करे तो हम बोल ना पाएँ। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा यहाँ पे कि सब यानी कि अल्लाह ताला को पहचानो। ठीक है, दूसरा एक तो ये पॉइंट हो गया इसमें, और दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि जब ये आता है जैसे हमद है, ये भी तारीफ़ ही है, जब आ जाता है तो क्या बन जाता है, ये ख़ास के मौक़ों पे, यानी कि दा के, जो इंग्लिश में बोलते हैं दा के मायने कि दा बुक, यानी कि ख़ास बुक, तो यानी कि सारी तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि जब नाउन आ जाता है तो नाउन को किसी की ज़रूरत नहीं होती है, वो तो बस है बस। ठीक है, जैसे आप हिंदी में बोलते हैं वर्ब है, तो वर्ब किसकी क्या बोलते हैं डेफिनेशन, कि इसको काम को करने के नाम को क्रिया बोलते हैं या वर्ब बोलते हैं। ठीक है, काम को किया जाए। अल्हम्द जब नाउन आ जाता है तो क्या है, अब इसे किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये जो अल्हम्द है, ये आप करें या ना करें, ये अपनी खुद अल्हम्दुलिल्लाह कर रही है पूरी कायनात, और आपका जिस्म भी। ठीक है, जैसे आप देख लें, आपके जिस्म में हर चीज़ बिल्कुल सही चल रही है, आंखें देख रही हैं, दिल पंप कर रहा है, खून आपका, सब जो भी ऑर्गन्स है वो अपने अपने काम कर रहे हैं। आप कोई उन्हें कोई कहते हैं कि चलो काम करो, ये सब चीज़ें नहीं ना।
تو اس کا مطلب کیا کہ ہر چیز اپنے کام سے ظاہر کر رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہے. کائنات میں دیکھ لیں سورج، چاند، یہ سب کیا ہیں؟ وقت پہ نکل رہے ہیں نا. تو یہ خود یہ حمد کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کرے ہوئے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تخلیق ہی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ اس کو بنانے والا بہت بڑا ہے. جیسے آپ کہتے ہو نا کہ کوئی پینٹنگ آپ دیکھ کے کہو کہ واہ کیا پینٹنگ ہے، تو آپ کہیں نہ کہیں اگر پینٹنگ بہت اچھی ہے تو خود بخود کہلوا دے گی وہ لوگوں کو کہ پینٹنگ بہت اچھی ہے. تو اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، مخلوق ہے، وہ سب چیخ چیخ کے کہتے ہیں کہ اس کو بنانے والا واقعی میں بہت بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہوتی ہے الحمدللہ، تو اسی لیے میں آپ کو جو کہہ رہی تھی نا کہ جب تک آپ کائنات میں اپنے جسم پہ یا ہر چیز کو غور و فکر نہیں کریں گے، جب تک یہ الحمدللہ نہیں نکلے گا آپ کے دل سے. آپ کہتے رہیں گے اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہیں، سب کہیں گے. پر جب الحمدللہ کی باری آئے گی تو وہ بس صرف کہنے تک ہی ہو جائے گی، جب تک آپ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے نہیں. ٹھیک ہے. تو اسی لیے کیا ہے، تو کتنے 2 پوائنٹس آ گئے. ایک تو اس میں الحمدللہ میں، ایک تو یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے، دوسرا یہ کہ ہم کریں یا نہ کریں اللہ تعالیٰ کی حمد ہر چیز کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ یعنی کہ سب تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. کیوں؟ کیونکہ وہی ہمارا خالق ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہے؟ وہ رب ہے. اب ایک ایک لفظ کو سمجھیں گے جب آپ کو تھوڑا سمجھ میں آئے گا. رب کیا ہے؟ رب میں 5 چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو کیا ہے؟ مالک، یعنی کہ ہمیں اون کر رہا ہے. دوسرا کیا ہے؟ سعید، یہ کیا ہے؟ ہمیں کنٹرول کیے ہوئے، یعنی کہ ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے. ٹھیک ہے. مربی، نشو نما کرنے والا. 4 پوائنٹ ہے منعم. منعم مطلب انعام کرنے والا، ہم پہ ہر چیز اللہ تعالیٰ یعنی انعام کے طور پہ ہمیں دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہے؟ قیوم، اللہ تعالیٰ ہمیں قائم رکھے ہوئے ہے. یعنی کہ اگر ہمارے ایک بھی چیز ادھر سے ادھر ہو جائے ہم زندہ نہیں رہ سکتے. جیسے آکسیجن کم ہو جائے تو ہم مر جائیں گے، پانی ختم ہو جائے ہم مر جائیں گے، ہمارے جسم کا کوئی آرگن کام کرنا بند کر دے ہم مر جائیں گے. یہی ہوتا ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ ہر چیز کو قائم رکھنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. تو رب میں یہ 5 پوائنٹ آتے ہیں. تو کیا ہے؟ سب تعریف اللہ کے لیے ہے. کیوں ہے اللہ کے لیے؟ کیونکہ وہ ہمارا رب ہے. ٹھیک ہے. ہمارا ہی رب نہیں ہے، عالمین تمام جہانوں کا رب ہے. یعنی کہ ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، اس کو وہ نشو نما کر رہا ہے، اور ہر چیز کو اس نے قائم رکھے ہوئے ہے، اور ہر چیز کا وہ مالک ہے. سمجھ آ گئی؟ تو ہر چیز کا مالک وہ ہے، اس نے ہمیں کنٹرول کر رکھا ہے، پھر ہر ہمیں انعام دے رہا ہے، ہمیں قائم رکھے ہوئے ہے وہ. تو یہ کیا ہے؟ تو ہمیں کس کا شکر کرنا چاہیے پھر؟ اللہ تعالیٰ کا. جب ہمارے دل سے نکلے گا کہ الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ یعنی کہ سب تعریف اور شکر کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، جو کیا ہے؟ رب ہے ہمارا. اور ہمارا ہی نہیں رب، تمام جہان والوں کا رب ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی وہی صفات آئی، الرحمن اور الرحیم. ٹھیک ہے. اب اس کا دیکھیں، جو یہ 2 ورڈ آئے میں نے کہا تھا نا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، تو اس کا جو مادہ ہے یعنی کہ روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ رحم سے. ٹھیک ہے. را ہا میم، رحم. اور ماد رحمر بھی بولتے ہیں، جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں نا کہ ماد رحم میں ہے یہ. تو کیا چیز ہوئی؟ یعنی کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو آپ کو کھلا رہے ہو، آپ کھلاتے ہو، یا آپ اس کی حفاظت کرتے ہو، یا آپ کچھ کرتے ہو اس کے لیے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود انتظام کر دیا ہمارے پیٹ میں کہ بچہ سیف بھی رہے، اس کے کھانے پینے کا سارا انتظام اس جگہ محفوظ ہوتا رہتا ہے. اور کوئی بھی اگر ماں
چاہے چل بھی رہی ہے، چاہے بھاگ بھی رہی ہے، یا کچھ کام بھی کر رہی ہے، وہ اپنا سکون سے ہے. یہی ہوتا ہے نا. اسی طرح جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں انسان، تو ہم بھی سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کے رحم، مطلب اللہ اس دنیا کو سمجھ لیں اپنا رحم میں مادر سمجھ لیں. تو یہ جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو جیسا وہ بچہ پیٹ میں رہتا ہے حفاظت کے ساتھ، اور حفاظتی اللہ تعالیٰ نے نظام بھی قائم کر رکھا ہے، تو اسی طرح اس دنیا میں بھی ہمارا حفاظتی سارا سامان اللہ تعالیٰ نے ہمیں کر رکھا ہے. جیسے آپ دیکھ لیں زمین کے آس پاس دیکھ لیں، اوپر کیا ہے 7 لیئرز ہیں. ہر یعنی کہ سورج کی روشنی سے ہمیں بچانے کے لیے اوزون لیئر ہے، اور بہت ساری لیئرز ہیں. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ آپ کو نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ انتظام پورا کر رکھا ہے باہر. تو یہ کیا ہے؟ رحمان اور رحیم. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس کا دونوں میں فرق بھی ہونا چاہیے. اس میں روٹ ورڈ تو ایک ہی ہے پر فرق ہے اس میں. رحمان کیا ہوتا ہے؟ رحمان ایک جوش کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے یہ رحمان. یہ کیا ہے؟ جوش میں آئی کوئی اللہ تعالیٰ کی، جوش میں کوئی صفات آئی اور پھر اس نے آپ کے لیے یہ چیزیں کر دی ہیں. جیسے آپ دیکھ لیں، اگر اس قرآن کو ہی دیکھ لیں آپ، تو اگر یہ قرآن نہ بھی اترتا تو کائنات ہمیں سکھانے کے لیے کافی تھی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم کائنات کو دیکھ کے اللہ تک پہنچ سکتے تھے. پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی جوش میں آئی کہ نہیں، میرے بندوں کو ہر اس مشکل سے بچانا ہے، شیطان کے چنگل سے بچانا ہے، اور ساتھ خیریت کے جنت تک پہنچانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمانیت یہ آئی کہ جوش میں آئی، اور قرآن اس نے اتار دیا ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، کہ بھئی میرا بندہ در در نہ بھٹکے، سیدھی سچی راہ پہ اس کو مل جائے، اور یہ سیدھے سچے طریقے سے میری طرف آ جائے. یہ رحمانیت جوش میں ہے. پر اس میں وہ بھی ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ جب ہمیشہ کے لیے نہیں ہے تو ایک کوئی چیز تو چاہیے ہمیں ہمیشہ کے لیے. تو وہ کیا ہے؟ رحیم. کہ کچھ تو ایک دم اللہ تعالیٰ نے جوش میں بھیج دیا آپ کے لیے، پر اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ مسلسل جاری رہے گی. یعنی کہ جیسے بچہ پیٹ میں رہتا ہے، مسلسل اس کے لیے حفاظتی انتظامات ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ رحمان میں کیا ہے؟ جوش. اور رحیم میں کیا ہے؟ تسلسل. ٹھیک ہے، ہمیشہ رحم چلتا رہے گا. پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت جوش میں آئے گی اور وہ آپ کی مدد کرے گی. تو یہ نام سے بھی دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے نام سے. اور یہ جوش کا ہی نتیجہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں آئے، اور یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا. ٹھیک ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام بتا دیے، رحمان اور رحیم. ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ گیا اب آپ کو. اب نیکسٹ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، پر انسان کو تھوڑی اب اس میں سیکھ لینی چاہیے کہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بیلنس کر دیا کہ مالک یوم الدین بھی ہے. کہ تم یہی مت کہو کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، جو ہمارے ہاں بہت مشہور ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. معاف کرنے کی ہے، غفور الرحیم ہے، پر مالک یوم الدین بھی ہے. وہ مالک یوم الدین مطلب مالک ہے اس دن کا جو بدلے کا ہے. دین جو ہے یہ کیا ہوا؟ جیسے قرآن میں ایک آیت ہے، آیت دین، جو قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، آیت دین. دین کسے بولتے ہیں؟ ادھار کو. ادھار میں کیا ہوتا ہے؟ لین دین. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اب آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ مالک یوم الدین، یعنی کہ اس دن کا مالک ہے جس دن وہ حساب لے گا کہ میں نے جو دے کے بھیجا تھا تمہیں اس دنیا میں، اس کا حساب دو. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو زندگی دی، عمر دی، آپ کو وقت دیا، آپ کی صلاحیتیں دی، آنکھ سے آپ دیکھ سکیں، بول سکیں، دماغ سے سوچ سکیں، دل سے فیصلے کر سکیں. ہر چیز جو بھی آپ کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دے کے بھیجی ہے، اس سب کا حساب کتاب آپ کو دینا پڑے گا وہاں پہ. وہ ہے وہ مالک یوم الدین. اور یہ سمجھ لیں بہت خطرناک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ مالک یوم الدین ہے، رحمان رحیم بھی ہے، پر مالک یوم الدین بھی ہے. کہ جو چیز میں نے آپ کو دے کے بھیجی،
कुछ भी हो आपकी ज़िंदगी में, XYZ कुछ भी हो, चाहे आपकी औलाद हो, चाहे आपके शौहर हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, जो भी अल्लाह ताला ने आपको दे के भेजे हैं, सब का हिसाब किताब अल्लाह ताला लेगा कि तुमने क्या किया। ठीक है, हर चीज़ का आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है? वक्त, कि तुम्हें मैंने वक्त दिया था या उम्र दी थी या मोहलत दी थी, तुमने इस मोहलत में क्या काम किया। ये चीज़ है मालिक यौमिद्दीन, यानी कि जो चीज़ हमारे पास है उसका हिसाब किताब हमें देना पड़ेगा अल्लाह ताला के पास जाके। जैसे आप अपने बच्चे को कोई 100 रुपये दे के भेजें कि भाई ये सामान ले आएँ, तो और जब वो आ जाए तो हिसाब किताब लेते हैं ना आप भी। तो उसी तरह अल्लाह ताला ने भी हमें ये ज़िंदगी दे के इस दुनिया में भेजा कि जाओ एग्ज़ाम दे के आओ, और फिर मैं टेस्ट दो, और फिर मैं तुम्हारा देखूंगा कि तुमने क्या करके आए हो। तो मालिक यौमिद्दीन, यानी कि अल्लाह ताला ने बैलेंस कर दिया कि रहमान रहीम भी समझना है अल्लाह ताला को, साथ में मालिक यौमिद्दीन भी समझना है। ठीक है, अब इसका रिज़ल्ट क्या निकलना चाहिए अब आपका। जैसे सूरह फातिहा की 7 आयत हैं, ठीक है। अब ये जो 3 आयतें हैं पहले की, ये क्या चीज़ है कि अल्लाह ताला 3 आयतें ये और 3 आयतें लास्ट, और बीच का ये पार्ट है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो ये रिज़ल्ट है, ठीक है। समझ लें तराजू है का जो बीच का हिस्सा होता है ना, वो है ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब देखें अब इसको कैसे समझेंगे कि जब मैंने आपको बताया कि सब तारीफ़ प्लस शुक्र अल्लाह के लिए है, जो तमाम जहान वालों का रब है, निहायत रहम वाला और बार बार रहम करने वाला है। ठीक है, फिर मालिक यौमिद्दीन भी है कि मुझे डरना भी है उससे। तो रिज़ल्ट क्या निकलना चाहिए कि जब हर चीज़ अल्लाह ताला के कंट्रोल में है, हर चीज़ का रब वो है, और हर चीज़ जो मुझे दी है वो अल्लाह ताला ने दी है, तो रिज़ल्ट क्या निकलेगा? इय्याका नअबुदु, यानी कि मैं सिर्फ आपकी ही इबादत करूँगी। ठीक है, नाबुदु अब्द से, अब्द है इसका रूट वर्ड, तो क्या बना? एन बादा, इसको बोलते हैं अरबी में ग़ुलाम, यानी कि हम तेरे ग़ुलाम हैं। अब ये नहीं है कि आपने नमाज पढ़ी 10 मिनट की और उसके बाद आप फ्री हैं, आप अल्लाह ताला की ग़ुलामी से निकल गए। हमने इबादत का भी जो दायरा है बहुत कम कर दिया। वो क्या कर दिया कि नमाज रोज़ा हज ज़कात कर लिया, ये हो गई इबादत। यहाँ पे अब्द है, और अब्द जब होता है तो ग़ुलाम है, तो ग़ुलाम कोई ना होता है कि कुछ घंटों का हो। ग़ुलाम तो ग़ुलाम है, वो तो 24 घंटे का ग़ुलाम है। तो ये जो आई अब्द, तो हमारा रिज़ल्ट क्या निकलना चाहिए कि यानी कि हर पूरी मैं अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला की ग़ुलाम बन के रहूँगी। ग़ुलाम का मतलब अल्लाह ताला का कहना मान के रहूँगी। क्या कहना मानना है कि मुझे अल्लाह ताला के पास हिसाब देना है अपनी ज़िंदगी का, अपने वक्त का, अपनी सलाहियतों का। तो मुझे इन पे काम भी करना पड़ेगा, इनको अपने इसका फ़ायदा भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि नामा अमाल कमाना है ना मुझे। तो इससे मुझे अपनी सलाहियतों से आखिरत कमानी है, और जब मैं आखिरत कमाने के लिए निकली हूँ इस दुनिया में, तो मुझे हर जगह पे नज़र रखनी पड़ेगी। हर जगह पर मतलब हर वक्त पे नज़र रखनी पड़ेगी कि मैंने किया क्या। फिर गलतियाँ भी होती रहती हैं इंसान से, तो जब गलतियाँ हो जाए तौबा कर लें। पर ये नहीं होगा कि आप गाफिल रह जाएं, आप गफलत बढ़ते हैं कि अच्छा, जैसे हम कहते हैं कि समय, हम बोर हो रहे हैं, समय काट रहे हैं। ठीक है, तो ये समय काटना तो बहुत ही ख़तरनाक वर्ड है कि आप समय को कैसे बर्बाद कर सकते हैं, कि जिसका आपको हिसाब देना है। ठीक है, तो रिज़ल्ट क्या निकलेगा जब आपने हर चीज़ समझ ली? तो रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि मैं तो सिर्फ अल्लाह ताला की ही ग़ुलाम हूँ, अल्लाह ताला की ही इबादत करूँगी। ठीक है, और इबादत वही नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा, पूरी ज़िंदगी आपकी। फिर क्या होगा? अब जब मैं इबादत कर रही हूँ तो मुझे फिर किसी चीज़ की ज़रूरत भी पड़ेगी। शैतान तो है ना बहकाने के लिए, तो फिर मैं किससे मदद मांगूंगी? व इय्याका नस्तईन, और मैं सिर्फ तुझसे ही मदद मांगती हूँ। अब इसका भी वर्ड क्या है? आउन। ठीक है, ऐन वाव नून। अब इसको थोड़ा समझेंगे ना तो आपका एक बहुत क्लियर हो जाएगा माइंड। वो क्या है? जैसे अरबी में ही वर्ड होता है मदद भी। मदद भी क्या होती है?
کہ اللہ تعالیٰ سے مدد ہی مانگنی. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی ہم اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ ہم مدد مانگتے ہیں یا مدد چاہتے ہیں. تو پر اس میں فرق ہونا چاہیے نا، جب ایک ہی ورڈ ہے اور ہمیں اس کو ترجمہ بھی ایک کر رہے ہیں. تو آن میں کیا چیز آتی ہے کہ سب سے پہلے آپ کوشش کر رہے ہیں، اور کوشش کے بعد آپ کوشش کر لی، اب آپ کو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہیے. ٹھیک ہے، میں اگزامپل آپ کو دیتی ہوں. کسی کی گاڑی خراب ہو گئی، ٹھیک ہے، اب وہ یا تو یہ ہے کہ وہ بیٹھا رہے گاڑی میں اور کوئی آئے اور کہہ دے کہ بھائی میری مدد کر دیں. ایک یہ طریقہ ہے. ایک یہ طریقہ ہے کہ آپ لگے ہوئے ہیں، جیسے کوئی ٹائر خراب ہو گیا تو آپ ٹائر نکال رہے ہیں، پھر اس میں محنت کر رہے ہیں، لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اب نہیں لگ رہا، اب آپ کسی سے مدد مانگ رہے ہیں. پہلے کوشش آپ نے کری، پھر آپ مدد مانگ رہے ہیں. یہ ہے آن. ٹھیک ہے، تو اب کیا سمجھ میں آیا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک تو میں غلام ہوں، دوسرا پھر میں پوری کوشش کروں گی اپنی زندگی کو صحیح راہ پہ لانے کی، ہدایت پانے کی کوشش کروں گی میں. اور اگر میں کوششوں میں ناکام ہو جاؤں، کبھی کبھار کوئی جذبات میرے پر حاوی ہو جائیں، یا کوئی سامنے سے مجھے پریشان کر رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گی. پر یہ نہیں ہوگا کہ آپ کوشش نہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں. یہاں پہ کلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ پہلے آپ کوشش کریں ہدایت پہ آنے کی، پھر مدد مانگیں. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ کوئی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 قدم بڑھاتا ہے. وہ چل کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتا ہے. پر وہ پہلا قدم آپ کو اٹھانا پڑے گا، ہمیں اٹھانا پڑے گا. اگر ہم وہ پہلا قدم نہیں اٹھاتے اور بس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں مدد دے، ہماری مدد کر، تو ایسے اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی ہے. کرائٹیریا ہے ہر چیز کا. اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے تو کرائٹیریا دے دیا اللہ تعالیٰ نے. کیا ہے یہاں پہ کرائٹیریا؟ کہ پہلے کوشش کریں اور پھر مدد مانگیں. ٹھیک ہے، اب چلیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کے غلام بن گئے، پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں. اب سب سے بڑی مدد کیا ہوگی؟ کیا چیز مانگیں گے؟ آپ کے لیے کیا ضرورت ہے؟ ہدایت کی. تو دعا کیا پھر نیکسٹ آتی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کس کی؟ سیدھے رستے کی طرف. یعنی کہ سب سے مانگنے کی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت ہے. یعنی کہ صحیح راہ دکھا دے ہمیں. پھر کیا ہے؟ اہدنا الصراط، ٹھیک ہے، یعنی کہ راستہ دکھا دے ہمیں سیدھا. پھر کیا ہے؟ مستقیم، اس پہ پھر قائم رکھے ہمیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ راستہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، پھر ہم اس پہ چل رہے ہیں، وہ چلتے رہنا ہمارے لیے قائم کر دے اللہ تعالیٰ. سیدھا راستہ ہمیں دکھا دے. اس لیے ہم اس کا ترجمہ بھی کیا کرتے ہیں کہ سیدھا راستہ دکھا دے. راستہ کون سا سیدھا؟ راستے تو بہت سارے ہیں، پر اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ صراط المستقیم. تو یہ سب سے بڑی دعا ہے کہ کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے؟ اس سیدھے راستے پر ہی بیٹھ جاتا ہے. یہ قرآن میں آتا ہے کہ شیطان نے خود کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ میں تو سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا. تو جیسے ہی آپ سیدھے راستے پہ چلنا شروع کریں گے، ویسے ہی وہ آپ کو بھٹکانا شروع کر دے گا. جیسے آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن میں کوئی چیز سمجھ میں آ رہی ہے ہمارے، تو کیا کرے گا شیطان؟ ہمارے دماغ میں وسوسے پیدا کرے گا، نہیں ایسا تو نہیں ہے، ایسا کوئی نہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ایسی چیزیں ہم نے تو آج تک سنی بھی نہیں ہے. تو نہیں سنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں. جب قرآن میں ہیں چیزیں، یہ چیزیں، تو قرآن کیا ہے؟ اٹل ہے. یعنی کہ اب یہ کیا ہے؟ حق ہے. یعنی کہ یہی سچ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور سچ ہو ہی نہیں سکتا. جب آپ کو قرآن بتا رہا ہے چیزیں، تو اب وسوسے آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. پر شیطان تو ہے ہی بیٹھا ہوا سیدھے راستے پر. تو بہت آپ نے ایسے زندگی میں دیکھیں گے، اور آپ پہ بھی یہ چیزیں نمایاں ہوں گی کہ جب ہم سیدھے راستے پہ چلنا شروع کرتے ہیں، شیطان ہمیں برگلا دیتا ہے، یا اگر ہم کوئی نیکی کر بھی رہے ہیں تو نیکی ضائع بھی کروا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہت اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اسی لیے ہم نے سب سے پہلی دعا کیا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کس کے راستے کی؟ سیدھے راستے کی طرف. ٹھیک ہے، اچھا اب سیدھا راستہ کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟
सिरात الذین अनअमत अलैहिम, रास्ता वो जिस पे आपने इनाम किया, यानी कि जिसको आपने बचाया, जिसका रिजल्ट आप अपनी दुनिया में देखेंगे कि वो, जैसे कुरान में आता है कि बहुत सारे रसूलों के किस्से आते हैं, तो वो रिजल्ट ही तो है कि वो कामयाब हो गए, वो लोग कामयाब हो गए, वो लोग खसारे में पड़ गए। कुरान में आती हैं चीज़ें। तो ये जो अनमता अलैहिम है, इनका रास्ता हमें बता दे, इस रास्ते पे चलाए जिस पे आपने इनाम किया है। ठीक है, कौन से रास्ते से ना बचाए हमें? गैर अल मखदूबी, अलावा उनके जिन पे आपने गज़ब किया, अलैहिम वलद्दालिन, और उन पर नहीं कि जो भटके हुए हैं, यानी कि जिन पे आपने गज़ब किया और वो रास्ता ना दिखाए जो भटके हुए हैं। ठीक है, इसका जो तफसीर में आता है वो कहते हैं कि ये मखदूब क्या है, यहूद से मुराद है, और द्वालिन क्या है, ईसाई से मुराद है, ईसाइयों से। तो क्या समझ में आया? तो एक तो ये हुआ, हो भी सकता है, ये भी है भी। पर दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने जब यहाँ पे नाम नहीं लिया, क्योंकि कुरान में यहूद और नसारा आया है वर्ड, पर यहाँ पे नाम नहीं लिया, तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक क्राइटेरिया बता दिया वसी, वो अब आप समझ लें। वो क्या है? गैरिल मखदूब, जिस पे गज़ब हुआ, वो कौन से लोग हैं कि जिनको इल्म था। मखदूब कौम कौन से हैं? मखदूब लोग कौन से हैं? जिनको इल्म था, उसके बावजूद उन्होंने अल्लाह ताला की बात नहीं मानी, उन पे अल्लाह ताला का गज़ब हुआ। ठीक है, अब जब हम ये पढ़ते हैं कि जिनको इल्म हुआ और उसके बाद कहना नहीं माना, तो वो क्या हो गए? गज़ब के वो हो गए मुस्तहिक। पर फिर लोग कहते हैं कि इससे अच्छा है कि हम पढ़े ही ना, फिर तो यही कहते हैं ना लोग बाग कि इससे अच्छा तो पढ़े ही ना, जब पढ़ेंगे नहीं तो बच जाएंगे हम अल्लाह ताला के गज़ब से। सेकंड आ गया अलैहि वलद्दालिन, वो लोग जो भटके हुए हैं। भटके हुए कैसे हैं? कि वो चाहते ही नहीं सीधा रास्ता पाना, या सीधे रास्ते पे चल रहे थे और राह गुम कर गए। द्वालिन का हम क्या करते हैं इसका तर्जुमा? गुमराह, यानी कि राह गुम कर जाना। उनको लग रहा था कि हम सीधे रास्ते पे हैं, पर उसके बावजूद वो भटक गए और द्वालिन लोगों में से हो गए। तो अब आपके समझ में क्या आया कि वाहिद तरीका ये है कि हम इल्म हासिल करें और उस पर चलने की पूरी से पूरी कोशिश करें और अल्लाह ताला से मदद मांगते रहें। और अगर इल्म आने के बाद हमने अपनी ज़िंदगियों में इस कुरान को नहीं उतारा, तो क्या हो जाएंगे? हम मखजूब कौम हो जाएंगे। और अगर हमने गफलत की ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करी कि अच्छा हम जानते ही नहीं, तो हम द्वालीन में शामिल हो जाएंगे। तो बचने का एक वाहिद तरीका यह है कि इल्म हासिल करें और उस पर आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, ये आज का आपका सूरह फातिहा का था, और आगे हम इसको और तफसीर से लेंगे। ठीक है, तो चलें, आज आपका यही सूरह फातिहा की था। तो मेरा आपको सजेशन है कि आप इस पर गौर व फिक्र करें, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अगर आपने सूरह फातिहा समझ ली, तो समझ लें बहुत बड़ी चीज़ आपके दिमाग से जो पुराने वो चले आ रहे हैं ना कि हम कुछ ना करें, या बस बस कुरान को बस ऐसे ही पढ़ें, रीडिंग करें, बस सवाब मिल जाएगा। सूरह फातिहा इस सब चीज़ की नफ़ी कर देती है। कैसे? जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, औन वाला नस्ताइन। तो पहले कोशिश करें हिदायत पाने की, सबसे पहले दुआ ये करें हिदायत पाने की, फिर मदद मांगे, फिर क्या है, 24 घंटे हम गुलाम बन के रहें अल्लाह ताला के। ठीक है, फिर इल्म आने के बाद ये ना सोचें कि इल्म आ गया चलो अब तो बहुत हम आलिम बन गए और वो बन गए। उसके बाद भी, क्योंकि ये भी शैतान का एक चंगुल होता है कि इल्म आपके पास जैसे कोई चीज़ समझ में आ जाए तो उसमें उसका ही गुरूर डलवा देता है आपके अंदर। उससे भी बचना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि मखदूब को यहूद से लिया जाता है। तो यहूदियों में सबसे बड़ी चीज़ क्या आई थी कि इल्म आ गया और फिर वो उसमें गरूर में आ गए, तकब्बुर में आ गए। उसकी वजह से उन्होंने मतलब मखजूब कौम बन गए वो। फिर दूसरा ईसाई थे। ईसाई क्या थे? खूब अपने रसूल से मोहब्बत करते थे, पर क्या हो गए? हुदूद क्रॉस कर गए, उस मोहब्बत को ही आगे मतलब गुलूब कर दिया, मोहब्बत में ही गुलूब कर गए, तो वो भी खसारा पाने वालों में से हो गए।
تو یہ چیزیں آپ کو تھوڑی اس میں سیکھنی ہے، اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ ریگولر کلاس جوائن کرتے رہیں گے تو آگے آپ بہت چیزیں سیکھیں گے قرآن میں، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ کرے اور علم پہ قائم رہنے والا بنائے اور ہمیں ہدایت بخش دے، اور جب ہم الحمدللہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت کے ساتھ پڑھیں۔ چلیں، خدا حافظ، اللہ کے سپرد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔